بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ ناول لے کر آئے ہیں جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، قسط نمبر 17 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ آج مولوی صاحب کی بیوی آئی تھی ہماری طرف۔ صابرہ نے چودھری سردار کو مطلع کیا۔ چودھری سردار کبھی کبھار ہی گھر کی طرف آتے تھے۔ ان کا زیادہ تر قیام فارم ہاؤس میں رہتا تھا اور صابرہ کا دل فارم ہاؤس میں کبھی نہیں لگتا تھا۔ انہیں گاؤں کے اندر اپنا گھر جس میں وہ ہمیشہ سے رہتی آئی تھیں بہت اچھا لگتا تھا۔ یہاں گاؤں کی اکثر عورتیں ان کے پاس بلا روک ٹوک جب دل چاہے آ سکتی تھیں، جبکہ فارم ہاؤس گاؤں سے نسبتاً باہر تھا جہاں جانے کے لیے خصوصی تردد کرنا پڑتا تھا اور اندر داخل ہونے کے لیے کئی طرح کی چیکنگ کے مرحلے سے گزرنا پڑتا تھا۔ صابرہ کو دیہاتی خواتین کی سنگت کی عادت سی ہو گئی تھی، اس لیے فارم ہاؤس میں ان کا دل گھبراتا تھا اور وہ ادھر ہی خوش رہتی تھیں۔ مولوی صاحب کی بیوی تو کبھی ادھر کو نہیں آئی شاید۔ چودھری سردار نے دانتوں میں خلال کرتے ہوئے یاد کیا۔ ہاں سنا تھا، بڑی دماغ والی ہے، کبھی کم ہی کسی کے گھر جاتی ہے، نہ میلاد پڑھتی ہے نہ کبھی کسی کی محفل میں شریک ہوتی ہے۔ صابرہ کے چہرے پر ایک تمسخرانہ سی مسکراہٹ ابھری۔ تو اب کیسے آ گئی ہمارے گھر؟ چودھری صاحب نے کبھی صابرہ سے ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ مولوی سرفراز پر کیسا ہاتھ رکھتے تھے۔ کہہ رہی تھی کہ بیٹی نے 9ویں کا امتحان دینا ہے اور اسکول والے پیدائش کی پرچی مانگ رہے ہیں داخلہ بھجوانے کے لیے۔ صابرہ نے کہا تو چودھری صاحب کا دانت خلال کرتے ہاتھ لمحہ بھر کو رکا۔ انہوں نے صابرہ کی طرف دیکھا۔ تو یہ کہ اس کے پاس بچی کی پیدائش کی پرچی نہیں ہے، پتہ نہیں پیدائش درج نہیں کرائی کہ پرچی گم ہو گئی۔ صابرہ نے سر ہلایا۔ جو بھی ہوا بس پرچی نہیں ہے ان کے پاس اور اس کے بغیر داخلہ نہیں جانا بچی کا۔ اوہ، تو جہاں بچی کی پیدائش ہوئی تھی وہاں جا کر یونین کونسل میں درخواست دیں۔ چودھری صاحب نے سیدھا حل بتایا۔ وہ تو کہہ رہی تھی چودھری صاحب سے کہیں پرچی بنوا دیں۔ صابرہ کو چودھری صاحب کا مشورہ ذرا نہ بھایا۔ مولوی صاحب کی مزاج دار بیوی کا کام کر کے اس پر احسان چڑھانے کا خوب موقع ہاتھ آیا تھا۔ لو، چودھری صاحب کیسے بنوا دیں وہی پرچی؟ چودھری سردار کو الجھن سی ہوئی۔ مجھے کیا پتا لڑکی کی پیدائش کہاں اور کب ہوئی تھی؟ وہ آپ ان سے پوچھ لیں مولوی صاحب سے، صابرہ نے بے نیازی سے کہا۔ کہہ رہی تھی نہیں تو لڑکی کا سال ضائع ہو جائے گا۔ اوہ بھئی، لوگوں کو بھی کیسے کیسے کام پڑ جاتے ہیں۔ چودھری صاحب جھنجھلا کر بولے، آپ یہ کہہ کر کہ لڑکی کا سال ضائع ہو جانا ہے میرے سر پر سوار کروا دی بات۔ چودھری صاحب نے جیب سے سیل فون نکالتے ہوئے کہا، او ماسٹر جی ذرا کھاری کو بھیجو، مولوی سراج کی طرف بولو لڑکی کے سارے کوائف کاغذ پر لکھ کر بھیجیں۔ ان کی سنو، داخلے کا وقت سر پر آیا کھڑا ہے، ان کو اب یاد آیا پیدائش کی پرچی بنوانی ہے ابھی۔ چودھری صاحب ماسٹر کمال کو ہدایت دیتے ہوئے کہہ رہے تھے، اور ان کو یہ بھی کہہ دو لیٹ فیس کے ساتھ بھی داخلہ بھیجنا پڑا تو بھیجیں گے ضرور، بچی کا سال نہیں مرنے دیں گے۔ تو میں نے سوچا تھا پرچی بنوا کر میرے ہاتھ میں دیں گے۔ میں اس نخرے دار بیوی کو بلا کر 4 احسان چڑھا کر اس کے حوالے کروں گی۔ انہوں نے کھاری کو آگے لگا دیا۔ صابرہ نے یہ گفتگو سن کر سوچا اور ناک چڑھائی۔ ایک تو یہ کم بخت کھاری ہمارے سر پر چڑھا بیٹھا ہے، جو گھر کا کام ہے کھاری ہی کرے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ انہوں نے سر جھٹکا، پر ہے نگوڑا بڑا شریف اور تابعدار، میرے کام تو بھاگ بھاگ کر کرتا ہے، ایک بار پیغام بھیجوں دوڑ کر میری طرف آتا ہے۔ دوسرے ہی لمحے انہوں نے محبت سے سوچا، جیتا رہے، ہمارے تو ڈیرے کی رونق ہے بھلا مانس۔ انہوں نے سوچا اور چودھری صاحب سے مخاطب ہوئی، میں سوچ رہی ہوں لاہور رہ آؤں 2 دن۔ فائزہ کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی 3 نئی دکانیں بنی ہیں بڑی بڑی، آ کر دیکھ لیں۔ دکانیں؟ مالز بیگم صاحبہ، شاپنگ مالز؟ چودھری سردار بولے۔ او ہو، وہ جھنجھلائیں، وہی ہوں گے۔ اس بار کھاری کو میں نے ساتھ لے کر جانا ہے، اسے بڑی پہچان ہو گئی ہے لاہور کے راستوں کی۔ نہیں بھائی، کھاری نہیں جا سکتا،
اس کے بغیر یہاں کام نہیں چلتا۔ چودھری صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ اس دفعہ میں نے بھی کھاری کو ہی لے کر جانا ہے۔ آپ دوسرے بندوں پر کام ڈالیں گے تو انہیں کام چلانے کی عادت پڑے گی نا۔ صابرہ نے بھی جیسے ٹھان لی کہ اپنی مرضی چلائیں گی۔ چلو جب خیر سے جانے کی تیاری کرو گی تو دیکھیں گے۔ چودھری صاحب نے بحث ختم کی اور اٹھ کر صحن میں چلے گئے۔ میری زندگی میں تو کوئی اتار چڑھاؤ کبھی آیا ہی نہیں۔ میں جیسی زندگی بچپن سے گزارتی آئی ہوں، زندگی ابھی بھی ویسی ہی ہے، سادہ اور سیدھی۔ میرے گھر کا ماحول بھی ویسا ہی ہے جیسا بچپن میں نے پایا، لگی بندی روٹین۔ ممی اور بابا دونوں جاب کرتے تھے، مگر دونوں ہی میرے اور سلمان کے معاملے میں بے حد کیئرنگ رہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا منع ہے، اس کا سبق بچپن ہی سے کھول کر پلا دیا گیا۔ گھر کا ہر فرد دن بھر جہاں بھی رہا، مغرب کی اذان کے بعد اسے گھر سے باہر رہنے کی خصوصی اجازت لینا پڑتی تھی، اور اب بھی لینی پڑتی ہے۔ میں اور سلمان جو نیا دوست بنائیں، اس کی تفصیل سے ممی کو آگاہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ لنچ ہر فرد الگ الگ ٹائم پر لے سکتا ہے، مگر ڈنر پر سب کا موجود ہونا ضروری ہے۔ وہی پرانا مقولہ کہ جو فیملی اکٹھے کھانا کھاتی ہے ہمیشہ اکٹھی رہتی ہے، پر سختی سے یقین کیا اور کروایا جاتا ہے۔ تم خود سوچو، اتنی کیلکولیٹڈ زندگی میں جہاں اتفاقات اور حادثات کا دور دور تک کوئی چانس نہ ہو، وہ جگہ ایک ہی شخص مختلف حلیوں اور مختلف ٹریٹس کے ساتھ مختلف جگہوں پر نظر آئے گا، تو میرے حواس خمسہ کا جواب دے جانا لازمی ہوگا یا نہیں؟ سعد کو مانور سے سنی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اس نے انتہائی سادگی سے اپنا تعارف کرایا تھا۔ مجھے اپنے سردار چچا سے بہت محبت ہے اور چاچی صابرہ سے بھی۔ ان دونوں کا کوئی بچہ نہیں، اس لیے وہ مجھے اور سلمان کو بہت عزیز رکھتے ہیں، مجھے کچھ زیادہ، کیونکہ مجھے سلمان کی نسبت گاؤں کا ماحول بہت زیادہ پسند ہے۔ سردار چچا نے میری خاطر ہی اس بندر والے کو ایکسٹرا پیسے اور گندم کی بوری دے کر گاؤں بلوایا تھا۔ کھاری بیچارہ تو مان ہی گیا تھا کہ وہ بندر والا پہلے والا بندر والا ہی تھا، کیونکہ اس کی باندری وہی تھی اور باندر بھینگا۔ یہ بات سناتے ہوئے اس کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ تمہیں کھاری سے ملنے کا اتفاق ہو تو پتہ چلے کہ وہ کتنا معصوم اور بے ریا ہے۔ جبھی تو فٹافٹ مان گیا کہ بندر والا وہی تھا۔ کھاری نے ہی میلے والے سائیں سے بات کرنے کا بندوبست کیا تھا۔ بڑی دلچسپ لڑکا ہے کھاری، وہ کہہ رہی تھی، اور سعد محویت سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ شاید تمہیں علم نہیں کہ تم بھی کتنی معصوم اور بے ریا ہو۔ اس نے کروٹ بدل کر سوچا، اختر تو تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن دیکھا اس نے تمہارے بارے میں کتنا صحیح تجزیہ پیش کیا، مگر خدا نہ کرے جو اختر کی پیشین گوئی بھی تمہارے لیے درست ثابت ہو۔ دوسرے ہی لمحے اس نے گھبرا کر سوچا، اختر کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا، ایک بات سے وہ دوسری پر، ایک موضوع سے دوسری پر مینڈکوں کی طرح چھلانگیں لگاتا رہتا ہے۔ میں نے برا کیا جو تمہیں اس کے پاس لے گیا؟ اللہ نہ کرے کہ تم جو اتنی سیدھی سادی زندگی گزار رہی ہو، تمہیں بھی کہیں کسی مشکل سے دوچار ہونا پڑے۔ مجھے تو تمہاری صاف پرسکون اور ٹھہری ہوئی سیدھی سادی زندگی پر رشک آ رہا ہے۔ اللہ نہ کرے جو تمہاری ایسی زندگی کو کسی کی نظر لگے۔ وہ سوچ رہا تھا اور اس کے تصور میں ماہ نور کے مختلف روپ آ رہے تھے۔ گاؤں کے کھلے میدانوں میں بے ترتیب بالوں اور سادہ سے حلیے میں بھٹا کھاتی لڑکی، جس نے اس سے بندر کا تماشا دکھانے کی درخواست کی تھی، اور جو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنے بھائی اور کزن کے ساتھ انگریزی زبان میں جو گفتگو کر رہی تھی، اس کا ایک ایک لفظ اس کے سامنے کھڑے بدحلیہ میلے سے گندے سندے کپڑے پہنے بندر والے کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ منگو کے میلے میں اس لڑکی نے ہلکے فالسے اور سفید رنگ کے امتزاج سے بنے پرنٹ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ ہلکے فالسے رنگ کے لون کے بڑے دوپٹے کے چاروں طرف سفید لیس لگی تھی، اور اس دوپٹے سے اس نے اپنا سر اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ہلکے نیلے رنگ کا فلاسک تھا اور دوسرے ہاتھ میں دھوپ کا چشمہ۔ وہ لڑکی جو اس کی آواز کی مٹھاس کا راز جاننا چاہ رہی تھی، اس کا حلیہ سے اب تک نہیں بھولا تھا۔ سید پور میلے میں کمہار کے چاک پر نظر رکھے اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر چونکنے والی لڑکی نے تنگ موری کی نیلی جینس پر کھدر کا ہلکا نیلا کرتا پہنا ہوا تھا، جس کے گلے پر ہلکے نیلے رنگ میں کڑھائی ہوئی تھی۔ اس نے گہرے اور ہلکے نیلے رنگ کے امتزاج کا سکارف بھی گلے کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔
اس کے ایک بازو پر گہرا نیلا سویٹر لٹک رہا تھا۔ کمار نے ایک ہی نظر میں اس کے کنوینس کے نیلے رنگ کے جوتوں سے اس کے گندمی بھورے بالوں تک اسے دیکھا بھی تھا اور پہچانا بھی تھا۔ وہ کمار کو دیکھ کر بوکھلائی تھی اور گھبرا بھی گئی تھی۔ اس کے نظروں میں ایک بے نام سا خواب تھا۔ وہ اسے بھوت سمجھی تھی یا کوئی بلا جو یوں اس سے ٹکراتی تھی۔ سعد کو لگا وہ عمر بھر ماہنور کے ان تاثرات کو بھلا نہیں پائے گا جو سید پور کے میلے میں کمار کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ظاہر ہوئے تھے، اور وہ دن جب اس نے آموز آرٹسٹ کی پہلی تصویری نمائش منعقد ہوئی تھی۔ سیاہ ٹراؤزر اور میرون شرٹ، سیاہ آویزیں اور سیاہ میرون سکارف میں پہلی بار سعد نے اسے ڈھنگ اور سلیقے سے تیار ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر لپسٹک سجی تھی اور بالوں میں سلیقے سے برش کیا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ فطری اضطراب تھا جو ایک نو آموز آرٹسٹ کے چہرے پر اپنے کام کی پہلی نمائش کے موقع پر ہو سکتا تھا۔ وہ ان اتفاقات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا اور اس لڑکی کا بار بار سامنا کروا رہے تھے۔ اسے ایک مختصر چکر لگا کر اس کے چار کور سکیچز کا جائزہ لیا۔ نو آموزی اور ناپختگی اس کے کام میں صاف اپنی جھلک دکھا رہی تھی، لیکن وہ خود کو اس کا ایک سکیچ خریدنے کی بات کرنے سے روک نہیں پایا تھا۔ اسے صرف یہ جاننے کی دھن سوار ہو چکی تھی کہ ایک نارمل انسان کے حلیے میں وہ اس کو پہچان سکتی تھی یا نہیں، یا پھر شاید وہ اس کے چہرے پر اتری حیرت اور اس کی آنکھوں کی بے یقینی کو ایک بار پھر نظارہ کرنا چاہتا تھا۔ اور وہی ہوا جس کی وہ توقع کر رہا تھا۔ اس کو اس نارمل حلیے میں دیکھ کر بھی وہ پہچان گئی تھی۔ نہ صرف پہچان گئی تھی بلکہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ سعد کو لگا اس آمنے سامنے میں دو ماہ نور کو پچھلی تمام ملاقاتوں سے زیادہ سمجھ پایا تھا۔ اس تعارف میں اسے سب سے زیادہ مزہ بھی آیا تھا۔ اس کے بعد وہ اس سے کبھی مل بھی پائے گا یا نہیں، اسے اس بات کا خیال بھی آیا تھا، کیونکہ ایک ہی طرح کے اتفاقات کا سلسلہ بہت دراز نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اسی شام میوزیکل فیسٹیول کے ہزاروں کے مجمع میں وہ بھی موجود ہوگی اور ایک بار بھی اس کو پہچان لے گی، اس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اسی بلیک ٹراؤزر اور میرون شرٹ، بلیک اور میرون سکارف اور میرون اور بلیک بلاوز میں ملبوس، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کون تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر وحشت تھی، آنکھوں میں حیرت اور خوف تھا۔ وہ تماشائی تھی، وہ بے خبر تھی کہ اس کی بے خودی اسے تماشا بھی بنا سکتی ہے۔ سعد کو اس کا یہ روپ اس کے تمام گزشتہ رویوں سے اچھا لگا۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا تھا کہ وقت وہیں رک جائے، ارد گرد سے اٹھتی آوازیں اور چمکتی روشنیاں بند ہو جائیں، وہاں پر صرف وہ اور چیختی چلاتی سوال کرتی وحشت زدہ لڑکی موجود ہو۔ مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ اسے اس سے اپنا بازو چھڑانا پڑا تھا، مجمع کا دھیان کسی دوسری طرح مبذول کروانا پڑا تھا۔ فوک فیسٹیول میں بدیسی گانا گا کر اس نے سب کی توجہ سے وہ منظر ہٹانے کی کوشش کی اور کامیاب رہا تھا۔ واہ لڑکی، تم بھی خوب ہو۔ تمہاری حیرت نے مجھ سے کیا کیا حرکتیں سرزد کروائیں۔ وہ کروٹ بدل کر سیدھا ہوا اور مسکرا دیا۔ یہ سب سن کر مجھے جو بھی محسوس ہو رہا ہے وہ نفرت تو ہرگز نہیں ہے۔ پھر اس کی سماعت سے ماہنور کی آواز ٹکرائی، تمہارے اس جملے نے ہمیں اچھے دوست بنا دیا۔ اس نے دل ہی دل میں ماہنور کو مخاطب کیا، دیکھا کیسے مجھے تمہارا ہر رنگ ہر روپ یاد ہے، اور تمہارے یہاں سے چلے جانے کے بعد میں تمہیں بہت مس کروں گا۔ یہ تو ڈن ہے، اس نے سوچا۔ چلو خیر، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، زندگی ملنے اور بچھڑنے کا ہی تو نام ہے۔ تم یہاں رہو یا کسی دوسرے شہر میں، میرے کانٹیکٹس کے بہترین دوستوں کی لسٹ میں تمہارا نام تو شامل ہی رہے گا۔ اس نے دائیں طرف کروٹ بدلی اور پھر آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ چلو جی مولوی جی، چودھری صاحب کا سدا آیا ہے۔ قاری نے مسجد کے صحن میں بچھی چٹائیوں پر بیٹھے اشخاص سے مخاطب مولوی سراج سرفراز کی گفتگو میں رخنہ ڈالتے ہوئے کہا۔ مولوی سراج سرفراز کے بڑے سے حبے میں موجود ننھا سا دل حلق میں آ گیا۔ ہیں جی چودھری صاحب نے، انہوں نے اس قاری کو عزت دینے کی کوشش کرتے ہوئے سوال کیا جو اس وقت مسجد کا عام نمازی نہیں، چودھری صاحب کا پیغامبر بن کر آیا تھا۔ ہاں جی، چودھری صاحب نے بلایا ہے جی۔
खारी न जाने क्यों इस सूरत हाल पर खुश नज़र आ रहा था, यूं जैसे मौलवी साहब को चौधरी साहब का मेहमान बनने का शर्फ इसकी वजह से मिलने वाला था। पर खारी बेटा, वक्त गुजरता है तो इस अजान का वक्त होने वाला है। मौलवी साहब ने हलक में अटका थूक निगलते हुए कहा। न जाने क्यों इसे इन बुलावे पर अपना तबादला नजर आने लगा था। ओ नहीं जी, खारी ने हाथ के इशारे से तसल्ली देते हुए कहा। चौधरी साहब ने टाइम देखकर ही भेजा है। मुझे बोले खारी पुत्र, असल तो यूं पहले मौलवी साहब ने बुला लिया, बड़ा ज़रूरी काम है। अच्छा जी। मौलवी साहब ने अपना सुरमा लगी आंखें अपने मुखातिबीन से चुराते हुए सूरत हाल पर गौर किया और इन्हें महसूस हुआ कि खारी की बात माने बगैर चारा नहीं। ओ मौलवी जी जल्दी करो, चौधरी साहब ने फिर लाहौर के लिए निकल जाना है। इधर लाहौर के बड़े अफसर के पुत्र होरों का वलीमा है, चौधरी साहब ने अटेंड करना है। खारी ने जल्दी का शोर मचाकर मौलवी सरफराज को मजीद बौखला दिया। वो अपना साफा संभालते उठे और सर पर बंधे कपड़े को खोलकर दोबारा बांधने लगे। मोटरसाइकिल ते आया आपको लेने, चौधरी साहब ने कहा था कि खारी पुत्र जल्द वापस आ, जिस तरह आता है। मौलवी साहब ने अपना सुर्ख रंग का घिसा हुआ खुस्सा पाँव में फंसाया और चलो जी जनाब करते मस्जिद के सहन से बाहर निकल गए। खारी के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे मौलवी साहब को जितनी सूरतें और दुआएं याद थीं सब पढ़ डालीं। या मौला, बड़ी मुश्किल से एक मुस्तकिल और मुकम्मल ठिकाना रहने को मैसर हुआ है। लोग पाक इज्जत करते हैं, पेट भर कर खाने को मिल जाता है, ज़िंदगी गुजारने की छोटी मोटी सब ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। बीवी और बच्ची के सर पर इज्जत की छत तनी है। मेरे प्यारे मौला, इस ठिकाने से बेठिकाना ना करना। सहन बूढ़ी हड्डी में अब किसी और मंजिल के रास्तों की खाक छानने का हौसला नहीं है। और रास्ता भर दुआएं करते आए थे। खारी का मोटरसाइकिल फार्म हाउस के दाखिले रास्ते पर गेट से अंदर कहीं आगे जाकर रुका था। मौलवी साहब ने फार्म हाउस के गेट से आगे का कोई मंजर इन 5-6 सालों में नहीं देखा था। चौधरी साहब से भी अब तक इक्का दुक्का मुलाकातें गांव के किसी रिहायशी के ऐसे जनाजे में हो जाया करती थी जिसमें चौधरी साहब खुद शरीक होते थे। हाँ, मौलवी साहब के घर गंदम और धान की फसलें बाकायदगी से चौधरी साहब की तरफ से पहुंच जाया करती थी। गाहे बगाहे फल और सब्जी की सौगातें, ईंधन और गुड़ शक्कर के तोहफे भी मौसूल होते रहते थे। मौलवी साहब दिल ही दिल में चौधरी साहब के मशकूर और हर नमाज के बाद इनके इकबाल की बुलंदी की दुआएं भी करते रहते थे। मगर यूं चौधरी साहब की तरफ से बराह रास्त बुलावे का मकसद मौलवी साहब के ख्याल में तबादले के सिवा कुछ और नहीं आ रहा था। खारी इनकी रहनुमाई करता इन्हें इमारत के अगबी हिस्से में ले गया, जिसकी वसअत देखकर मौलवी सरफराज की सुरमा लगी आंखें खुली की खुली रह गईं। इमारत का गेट देखकर इन्हें कभी अंदाज़ा नहीं हुआ था कि इसका रकबा यूं मील व मील तक फैला होगा। किस हिस्से में ताहद नज़र रंग बिरंगी फूलों की बहार तो और रंगों में इतनी थी कि एक नज़र तो क्या कई बार देखने पर भी मौलवी सिराज इनका शुमार नहीं कर सकते थे। लिहाजा उन्होंने इसकी कोशिश ही नहीं की। चौधरी सरदार खान अपने मुलाजमीन से मसरूफ़ गुफ्तगू था, जिनमें कई फूलों को लंबी लंबी शाखों समेत काटने और कई शाखों को सलीक़े से समेटने और बांधने में मसरूफ़ थे। सारे फूल शहर जाते हैं बिकने के लिए, खारी ने मौलवी साहब की हैरत का अहाता करते हुए इनके कान में सरगोशी करते हुए इन्हें मुतल्ला किया। मौलवी साहब को अपने हाल और मुस्तकबिल की फ़िक्र पड़ी थी। इनके भला से फूल कहाँ जाते थे और क्यों जाते थे। वो वहीं खड़े मुंतज़िर नज़रों से चौधरी साहब के फारिग होने का इंतज़ार कर रहे थे। मुलाजमीन से गुफ्तगू करते हुए चौधरी साहब की नज़र मौलवी सिराज पर पड़ी और वो अपनी गुफ्तगू वहीं मुनक़ता करके इनकी तरफ बढ़े। शाबाश है भाई खारी पुत्र, ना मौलवी साहब को कहीं बिठाया, ना मुझे बताया कि इन्हें ले आया हूँ। उन्होंने मौलवी साहब से मुसाफा करते हुए खारी को सरजनिश की। तशरीफ़ रखो जी मौलवी जी। खारी ने चौधरी साहब की इजाज़त पाते ही मौलवी साहब को वहीं रखे मूढ़ों में से एक मूढ़ा पेश किया। चौधरी साहब भी वहीं तशरीफ़ फरमा हुए। हुक्म सरकार। मौलवी साहब ने धक धक करते दिल को काबू करने की कोशिश करते हुए पूछा। बात कोई ख़ास नहीं, चौधरी साहब ने मुस्कुरा कर कहा और दोबारा खारी से मुखातिब हुए। ओ पुत्र, कोई लस्सी, कोई चाय, कोई पानी, मेहमान की खातिर तवाज़ा करना सीखो। ओ जी भाड़ में गई खातिर तवाज़ा, आप हुक्म करें, मेरी जान न ले लीजिएगा।
मौलवी सिराज का दिल चाहा वो ये बात बुलंद आवाज़ में कह दें, मगर सिर्फ सोच कर ही रह गए। मौलवी साहब जी, बीबी साहब का पैगाम मिला था बच्ची की पैदाइशी सर्टिफिकेट के बारे में। जॉर्ज साहब ने बिल्ली को थैले से निकालते हुए कहा, मैंने खारी को भेजा था कि बच्ची के क्वाइफ कागज़ पर लिखवा लाए, लेकिन वो मालूमात अधूरी थीं और शायद बीबी साहब को ठीक से याद भी नहीं। इस तरह सर्टिफिकेट नहीं बनते। मैंने सोचा आपसे खुद पूछ लूँ। दाखिले जाने में वक्त कम रह गया है, बच्ची का साल न ज़ाया हो जाए। ओह, मौलवी साहब को महसूस हुआ न जाने इनका कब से रुका सांस सीने से खारिज हुआ है। उन्होंने अपनी सूखी जुबान को खारी के पेश किए, शरबत से तर करते हुए कहा, वो जी शायद साहिवाल की पैदाइश है। इनके जहन में एक शहर का नाम आया, शायद साहिवाल। जज साहब के लहजे में तहय्युर था। मौलवी जी, कहाँ है आपकी बच्ची की पैदाइश का ज़िला भी ठीक है से याद नहीं। मेरा ख्याल है 13-14 साल पहले की बात होगी। मौलवी जी, सादिया तो कई कि नहीं बड़े नहीं। मौलवी साहब, सादिया से कितने ही बड़े हैं, शायद इसलिए याद नहीं। करीब खड़े खारी ने मौलवी साहब की मदद करने की अजीब व गरीब कोशिश की। वो झल्लिया, तुझे क्या पता मैं क्या पूछ रहा हूँ। जज साहब ने इसे डांटा। वो जी साहिवाल की पैदाइश है जी, मौलवी साहब ने हतमी फैसला करते हुए बताया। अच्छा। जज साहब ने चंद लम्हे के लिए इस बात पर गौर किया, पर मौलवी साहब, आप साहिवाल से इधर कैसे पहुँचे? बस जी, रोजी रोटी जहाँ लिखी हो बंदा वहीं पहुँच जाता है। मौलवी साहब को पहली बार कोई अक्ल का बहाना सूझा था तो यूनियन कौंसिल में इंदराज नहीं करवाया था। मतलब कमेटी घर में। जज साहब ने गौर से मौलवी साहब के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, ओ जी, इसके बाद मेरा ख्याल है 2 हफ्ते बाद ही हमें वो जगह छोड़नी पड़ी। अंदराज का ख्याल नहीं आया शायद। मौलवी साहब ने दिल में अल्लाह ताला से कई 100 बार तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए कहा। अच्छा। चौधरी साहब को कुछ मायूसी हुई। यूँ तो मौलवी जी काम टेढ़ा और मुश्किल हो जाएगा। चौधरी साहब का कि सादिया बड़ी लायक बच्ची है, जदों देखो पढ़ती नजर आती है, दिन से रात तक पढ़ती है। घट तो घट 24 घंटे में से 18 घंटे तो पढ़ती होगी। इसका साल मर गया तो रो रो कर पागल हो जाएगी। ऐसे में खारी ने गुफ्तगू में कूदना फर्ज समझा। इसका दाखिला भिजवा दें किसी तरह, बेचारी का साल बच जाएगा। वो कहती है इसने डॉक्टर बनना है। खारी सिफारिश पर सिफारिश करने लगा था। ठीक है, करते हैं कुछ। चौधरी साहब ने कुछ सोचने के बाद सर हिलाया। आपके बस में तो बड़ा कुछ है चौधरी जी। मौलवी सिराज के सर से तबादले के खौफ का बहुत उतरा तो इनके लहजे में सादिया वाले काम के लिए खुशामद उतर आई। लगे हाथों ये काम हो ही जाए तो क्या बात है, उन्होंने सोचा और मशकूर नज़रों से खारी की तरफ देखने लगे जो इनकी सिफारिश कर रहा था। मौलवी जी, है तो ये गलत और आउट ऑफ द वे काम, चौधरी साहब ने टांग पर टांग रखते हुए कहा, मगर मुझे बच्ची की तालीम के लिए लगन और शौक़ का ख्याल आ रहा है। उन्होंने साफ गोई से कहा, काम हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बंदे को अपने हर मामले में सीधा सच्चा होना चाहिए। कभी के छोटे छोटे हेर फेर किसी वक्त के अजाब भी बन जाते हैं। मौलवी साहब ने मुजरिमों की तरह सर झुका लिया। बस जी, गलती हो गई जो इंदराज नहीं करवाया। मैं ये नहीं कह रहा, चौधरी साहब ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं। ओए मुंडियो। फिर उन्होंने काम में मशगूल लड़कों को पुकारा, मौलवी साहब के लिए सब्जी और फल की टोकरी तैयार करो। खारी पुत्र, उन्होंने खारी की तरफ देखा। मौलवी साहब को जल्दी पहुंचा दे मस्जिद, उन्होंने असर की नमाज़ पढ़ानी है जाकर। जी सरकार, खारी ने सर हिलाया। अच्छा फिर मौलवी साहब, चौधरी साहब ने उठते हुए मौलवी साहब की तरफ हाथ बढ़ाया, मेरी कोई बात बुरी लगी हो दरगुजर फरमाइएगा। आप अल्लाह के खादिम हैं, अल्लाह की मखलूक को 5 मरतबा इसकी खिदमत में हाजिर होने की पुकार डालते हैं। आपके दर्जे को हम हकीर लोग नहीं पहुंच सकते। आपका क्या कहा इस खिदमत के इवज़ ही माफ़ हो जाता है। हमारी पकड़ मामूली सी बात पर भी हो सकती है, हमारे लिए दुआ कर दिया करें बस। चौधरी साहब ने मुसाफा करते हुए, मौलवी सिराज के चेहरे पर अजीब सी नदामत थी और इनसे चाहने के बावजूद भी कोई बात ना हो पा रही थी। वो बार बार अपना 4 खाना वाला रुमाल अपने चेहरे और आंखों पर फेर रहे थे जो घड़ी घड़ी नम हो जाती थी। मौलवी साहब अपने इसराब के सबब गौर नहीं कर पाए कि इनकी एक एक जुम्बिश को कोई बहुत गौर से देख रहा था और शायद इसकी वजह का अंदाज़ा लगाने की कोशिश भी कर रहा था। मौलवी साहब को वापस मस्जिद तक छोड़ने के रास्ते में खारी मुकम्मल तौर पर खामोश रहा था। लंबी ब्रेक के बाद कॉलेज खुलने में
चंद ही दिन बाकी रह गए थे और अब इसे लाहौर वापस जाना था। अरे मैं इतने दिन यहाँ कैसे रह ली। मामा की याद दिलाने पर इसे अगले पीर से कॉलेज दोबारा शुरू हो रहा है। इसे याद आया कि गिनती करके देखे वो कितने दिन से घर से दूर थी। शाहबानो को वापस लाहौर गए भी हफ्ता हो गया था और वो बेचारी पूछ पूछ कर हलकान हो रही है कि आखिर मैं यहाँ क्यों रुकी हुई हूँ। अब मैं इसे क्या बताऊँ कि क्यों रुकी हुई हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी पता नहीं। इसने फरकान मामू के घर के लाउंज के इंटीरियर पर कितने दिनों में पहली बार गौर करते हुए सोचा, किसके लिए भला। इसने सोचने की कोशिश की। इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत और वेल प्लान्ड है, इसलिए इसने पहली वजह पर गौर किया, हरगिज़ नहीं। फिर खुद ही इस वजह को मुस्तरद कर दिया। फुरकान मामू और मामी की मेहमानदारी ज़बरदस्त थी। दूसरी वजह जहन में आई, हाँ थोड़ी बहुत ये वजह हो सकती है। इसने इत्तफाक किया, मैं यहाँ रिलैक्स महसूस कर रही थी खुद को। तीसरी वजह जहन में आई, वो तो मैं घर में भी होती हूँ। अच्छा हाँ, सारा खान से मुलाकात जो करनी थी, इसने खुद को एक बड़ी वजह बताई। वो तो हो गई थी 2 मरतबा, फिर इसके बाद क्यों टिकी हुई हूँ मैं, दिल ने सवाल किया। फिज़ा ज़हूर से मुलाकात करना था। एक और बात जहन में आई, नहीं इस तसव्वुर से इसे झुरझुरी सी आ गई। शॉपिंग, सैर, होटलिंग, आखिर क्या वो जो बात गिनती इन्हें मुस्तरद करती रही। मैं वो हूँ वाहिद और बड़ी वजह। इसके जहन पर चश्मा एक शबी हर वजह के अक़ब से झांक झांक कर इसे अपनी तरफ इशारा करके बता रही थी, मगर वो इसे नज़रअंदाज करके अगली वजह पर गौर करना शुरू कर देती। पता नहीं क्या वजह है, जो भी है अब मैं किसी को ये भी नहीं बता सकती कि मेरा तो अभी भी वापस जाने को दिल नहीं चाह रहा, मगर क्या करूं, जाना तो है। इसने मुंह बनाया और अपना सेल फोन उठाया। मैं जुम्मे को वापस जा रही हूँ। इसने एक टेक्स्ट टाइप किया और मैसेज भेज दिया। स्क्रीन पर बने लिफाफे के निशान से लिफाफा उड़ कर पैगाम पहुँचने की निशानदेही करता हुआ गायब हो गया। इसका पैगाम मौसूल करने वाले तक पहुँच चुका था। रेडियो पाकिस्तान अपनी कोई सालगिरह वगैरह सुना रहा है गालबन। खतीजा ने नफासत से सब्जियां काटते हुए फातिमा को मुतल्ला किया। है फातिमा ने टीवी स्क्रीन से नज़र हटाई। ये रेडियो की खबर तुम्हें कैसे हो गई? तुमने अखबार में कभी शोबिज़ न्यूज़ के अलावा कुछ और पढ़ा हो तो तुम्हें भी खबर हो जाए। खतीजा ने फातिमा के चौंकने की परवाह ना करते हुए कहा, अच्छा अखबार में आई थी ये खबर? फातिमा ने दोबारा टीवी स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा करते हुए कहा, वैसे तुम्हें कोई ख़ास दिलचस्पी महसूस हुई इस खबर में? थोड़ी देर बाद फातिमा को खतीजा से पूछने का ख्याल आया। हाँ, खतीजा ने कटी हुई सब्जियों को प्याले में डालते हुए कहा, मैंने सोचा कोशिश करूँगी इन प्रोग्राम्स को फॉलो करूँ, शायद कहीं बेचारी शहनाज का तस्करा भी आ जाए। ओह, फातिमा को गोया खतीजा के जवाब से मायूसी हुई। शहनाज कौन सा? शहनाज बेगम थी वो इसका तस्करा आए। इक्का दुक्का गज़लों गीतों के सिवा इसने गाया ही क्या था? हाँ ये तो है, मगर इन दिनों इसकी 2 इक्का दुक्का गज़लें और गीत सुबह शाम सुनवाई ज़रूर जाते थे। इनके लिए फरमाइशी खतूत भी आते थे। फिर इसके बाद ना शहनाज रही ना शहनाज के गीत। फातिमा ने टीवी बंद करते हुए कहा, वैसे अजीब बात है, रेडियो के रिकॉर्ड्स भी तो गीत होंगे। शहनाज ना भी रहे, रिकॉर्ड तो रहे होंगे ना। महफूज सुना था कि इसने जिस चंगेज़ की औलाद से शादी कर ली थी, इसने जीना हराम कर दिया था इसका। रिकॉर्ड्स भी जला दिए होंगे, जैसे तातारियों ने बगदाद के कुतुब खाने जला दिए थे, खतीजा ने कहा और ख़ुद ही हंस दी। इस रोज़ जो रईसा का फ़ोन आया था, तुमने महसूस किया था शहनाज का जिक्र जब मैंने किया? मजाल है जो एक लफ्ज़ भी बोली हो। फातिमा को याद आया। वो क्यों बोलेगी? खतीजा ने उठते हुए कहा, इसे बाप की पूरी जायदाद हथियाने का मौका मिल गया। इसके लिए तो शहनाज का मंजर से गायब होना नेमत गैर मतरकिया साबित हुआ। वो आए रोज़ पूरा यूरोप एक ऐसे किए देती है, कहीं कोई विला ख़रीदा जाता है, कहीं क्या इसको कहते हैं। इसने पेशानी पर हाथ फेरा। हाँ शातू, हाँ खतीजा, तुम जेलिस हो रही हो। फातिमा ने कहका लगाया। मैं क्यों जेलिस होंगी भाई, हमारी तो गुजर गई। अब विला में रहने वाले शातुओं और पैलेसों में रहने वाले हों या हमारी तरह इन पुरानी कोठियों में रहने वाले, सब ठाट यहाँ ही छोड़कर बंजारों की तरह
چلنے کو ہیں۔ ویسے یہ بھی بے حسی کی انتہا ہے کہ جو بیچاری شہناز کے خاندان بھر سے کسی نے پلٹ کر خبر تک نہیں لی، سبھی مزے لے لے کر اس کے غائب ہو جانے، چنگیز کی اولاد سے شادی کر لینے اور پھر مارے جانے کی خبریں چسکے لے لے کر ڈسکس کرتے رہے۔ نہ کسی نے افسوس کا اظہار کیا ڈھنگ سے، اور نہ ہی زحمت کی کہ کہیں سے پتہ کریں کہ اسے زمین کھا گئی کہ آسمان نگل گیا۔ فاطمہ نے کہا، لو، شائستہ بھابی کے ابا جو منسٹری آف انفارمیشن میں اس وقت کوئی اونچے افسر تھے، انہوں نے جب کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں اس کا پتہ لگانے کی، تو آغا جی نے کہا، خبردار، اس نے شہناز کا پتہ لگانے کی کوشش کی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یہ بھاشن سن کر سب کے سب دبک گئے۔ خدیجہ اٹھ کر باورچی خانے کی طرف جاتے ہوئے بولیں، بھائی زین کا بیٹا رافع ایک بار بتاتا تھا کہ اس کے ایک دوست کے ہاں ایک تقریب میں جو 3 مغیرانہیں مدعو تھیں، ان میں ایک پر شہناز کا گمان ہوتا تھا۔ اس نے پوچھا، آپ کا نام شہناز ہے کیا؟ تو وہ محترمہ غصے سے بولیں، فری ہونے کے لیے نام ہی پوچھا جاتا ہے سب سے پہلے۔ وہ بیچارہ تمہارے شرمندگی کی یہ بھی نہ کہہ سکا کہ آپا جی، آپ مجھے اپنے رشتے کی ایک پھوپھی جیسی لگی ہیں۔ فاطمہ نے خدیجہ کے پیچھے باورچی خانے میں آتے ہوئے کہا، ویسے ریڈیو کے نام سے تمہیں اور بہت کچھ یاد نہیں آیا؟ خدیجہ نے فرائی پین سے تیل ڈال کر چولہے پر رکھتے ہوئے مڑ کر فاطمہ کو دیکھا۔ بہت کچھ، فاطمہ نے واٹر ڈسپینسر سے کپ میں گرم پانی نکالتے ہوئے کہا، اردو سروس اور اس کے براڈ کاسٹرز کی جادو اثر آوازیں، ایس ایم شفیق جس کی آواز پر مرا کرتے تھے ہم۔ خدیجہ نے کئی سبزیاں گرم تیل میں ڈال کر الٹتے پلٹتے ہوئے کہا، آپ کی فرمائش، اور پھر رات کو تعمیل ارشاد۔ فاطمہ نے لقمہ دیا، فوجی بھائیوں کا پروگرام اور ریڈیو جموں کی خبریں۔ خدیجہ بے اختیار مسکرائیں۔ ریڈیو پھر ٹی وی، چوائس محدود تھی اور چارم زیادہ۔ اب چینل زیادہ ہو گئے اور چارم ختم۔ ویسے بھی اب نہ وہ آوازیں رہی ہیں نہ وہ لوگ۔ خدیجہ سو رہی تھی۔ خیر، ایسا بھی قحط نہیں پڑ گیا؟ فاطمہ نے گرم پانی میں چاکلیٹ پاؤڈر ملاتے ہوئے اختلاف کیا۔ پچھلے دنوں خبروں میں کسی فیسٹیول میں شریک سنگرز کے کاپیز دکھائے جا رہے تھے۔ ایک دو کی آوازیں تو مجھے بہت ہی میلوڈینس لگیں۔ اصل میں آج کل میوزیکل انسٹرومنٹ اتنے بیہودہ ہوتے ہیں کہ ان کی گونج میں کسی کی آواز کی کوالٹی کا تو اندازہ ہی نہیں ہو پاتا۔ خدیجہ نے کہا اور سبزیوں میں اپنے چاول ملانے لگیں۔ ماہ نور واپس آئے تو اس سے بہت سی خبریں سننے کو مل جائیں گی، باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ فاطمہ کو یکدم خیال آیا، ماہ نور تو وہیں دہی جما کر بیٹھ گئی اسلام آباد میں۔ خدیجہ کو بھی یاد آیا، اس نے تو کوئی فون بھی نہیں کیا کبھی۔ آج کل بچے اپنی ایکٹیویٹیز میں مگن ہو کر سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ فاطمہ نے کہا، انہیں اچانک ماہ نور شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ بی بی جی، سارے گملے، کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ کھاری نے ہانپتے ہوئے صابرہ سے کہا، تو جو بچ گئے ہیں وہ کیا میرے سر پر رکھے گا؟ صابرہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کھاری روحانسا ہو رہا تھا، باورچی خانے کی چھت پر رکھ دے آگے کر کے، کھڑکیوں کے شیڈز پر رکھ دے باقی۔ صابرہ کو ہی جگہ خالی نظر آئی تھی۔ اللہ کرے آندھی آئے تو ٹھا ٹھا کر کے گر جائیں گیلے باورچی خانے بڑی چھت سے۔ کھاری صبح سے اپنے تئیں اس بیکار کام میں لگا ہوا تھا اور سر جھنجھلایا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ چودرانی فارم ہاؤس کی رونق کی ضد میں یہ گملے یہاں رکھوا رہی تھی، اور یہاں ان بے زبان پودوں کا خیال کس نے رکھنا تھا؟ اور یہ جو ہے رضیہ چڑیل، اس کا تو ضرور سر پھٹے جب گملہ اس کے سر پر گرے۔ اس نے رضیہ کو دل ہی دل میں کوسا جو صابرہ کی ملازمہ خاص تھی اور مسلسل کھاری کے سر پر افسر بنی کھڑی ہدایت دے رہی تھی۔ بی بی جی، سوکھے پتے نہیں جھاڑے جی، کھاری نے۔ رضیہ نے گویا اس کے دل کا کونسا بھانپ لیا، فوراً ہی شکایتی صدا لگائی۔ کھاری نے جواباً دانستہ ایک گملہ چھت کے بالکل ہی کنارے پر اٹکا دیا۔ بلی چھلانگ مارے گی تو اس چڑیل کا سر تو ضرور پھٹے گا۔ چلو اب پانی کی فوار بھی مار دے سارے گملوں کو۔ صابرہ نے صحن میں نکل کر رنگ برنگے پھولوں سے سجے گملوں کی بہار دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہا، او بی بی جی، آج کل نہیں فوار مارتے ان کو، کل عاشق نے ان کی گوڈی پانی سب کر دیا تھا، ہن کافی دن ضرورت کوئی نہیں۔ کھاری نے اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، اچھا پھر ایسا کر، وہ جو بڑے بڑے بنٹے ہیں
آرڈر پر ان کا ناپ لے جا اور دین محمد کو پکڑا۔ کھاری صابرہ کے ہاتھ بہت دن بعد آیا تھا۔ وہ اس سے وہ تمام کام لے لینا چاہتی تھی جو ذہن میں آ رہے تھے۔ وہ نہ جی نہ، کھاری نے کان میں انگلی سے خواہش کرتے ہوئے سر ہلایا۔ آج نہیں ہونا اور کوئی کام؟ کیوں، آج کیا ہے؟ صابرہ نے اسے گھورا۔ چودھری صاحب نے کہا تھا گملے پہنچا کر ریڑھی واپس بھیج دینا اور خود دوڑ کر مولوی صاحب کے گھر ان کی بیٹی کی پیدائش کی پرچی پکڑا آنا۔ میں نے ادھر جانا ہے اب۔ بن گئی پیدائش کی پرچی؟ صابرہ نے تجسس سے کہا۔ آہو جی، بن گئی، پکا بے فان بنوا دیا چودھری صاحب نے۔ کھاری نے فخر سے کہا۔ چودھری صاحب کی کیا باتیں ہیں، انہیں ہر ایک کی فکر تھی۔ سعدیہ کا سال نہ مارا جائے۔ خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ کدھر ہے پرچی؟ دکھا ذرا۔ صابرہ نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے ناک چڑھا کر کہا۔ یہ لیں جی، یہ ہے۔ کھاری نے جیب سے مومی کاغذ میں تہہ کر کے محفوظ کی گئی پرچی نکالی۔ صابرہ نے چھیننے کے انداز میں اس سے پرچی پکڑی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جا کر انہیں پرچی پکڑانے کی، ان کو ضرورت ہے خود آ کر لے جائیں۔ کھاری کچھ دیر اس اچانک کارروائی پر ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ پرچی چودھری صاحب نے آنکھا تھا۔ اس نے حلق تر کرتے ہوئے کہنے کی کوشش کی۔ او جی، میں نے ویسے بھی ادھر جانا ہے سبق لین واسطے، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ تو جاؤ سبق لینے، صابرہ نے ناک چڑھا کر کہا۔ پر پرچی وہ خود آ کر لے جائے گی مولانی۔ پرچی بنوانے کا کہنے بھی تو ادھر آئی تھی، اب اس کی ٹانگیں تو نہیں ٹوٹ جائیں گی آتے ہوئے؟ پر بی بی جی، بہن تو کم کم ہی آتے جاتے ہیں، کھاری نے ہاری ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں تو آئے نا، اپنا کام ہے اس کا، ہم اس کا کھاتے تو نہیں جو جائیں گے اسے دینے، صابرہ نے تنک کر کہا۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے کھاری کے الفاظ دہرائے۔ کھاری نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سر جھٹکا اور تیز قدموں سے چلتا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کو بڑا برا لگا۔ رضیہ جو یہ ساری گفتگو سن رہی تھی، صابرہ کو تیش دلانے کے لیے بولی۔ اس کے لیے تو چودھری صاحب نے کہہ دیا، وہی بات آخری ہو گئی، اسی لیے برا لگا۔ اس نے چودھری صاحب کو واپس جا کر اپنی کارکردگی کی رپورٹ جو دینی تھی، صابرہ اصل بات سے ناواقف اپنی عقل کے مطابق جو سمجھی کہتی رہی۔ یہ ابراہیم ہے، سعد نے ماہنور کو بتایا۔ ماہنور نے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو چہرے سے خاصا خوش مزاج اور اپنے سراپے سے خاصا خوش خوراک نظر آ رہا تھا۔ ابراہیم میرا بچپن کا دوست ہے، ہم ہمیشہ ساتھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو اتنی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک کی کوئی بات دوسرے سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اوہ، دلچسپ، ماہنور نے کہا۔ یہ ریسٹورانٹ ابراہیم کا ہے، سعد نے ریسٹورانٹ کے انٹیریئر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، اور اس کا افتتاح چند دن پہلے ہی ہوا ہے۔ یہ بھی بتاؤ کہ اس کا افتتاح کس نے کیا؟ ابراہیم نے کہا۔ وہ تم بتا دینا، سعد نے اس کی بات ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا۔ ابراہیم کے دو ہی شوق ہیں، کثرت اور کھانا پینا۔ سعد نے زبان دانتوں تلے دبا کر شرارتی نظروں سے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ اسی لیے اس کی روزی روٹی ایک عدد جم اور اب اس کے ایک عدد ریسٹورانٹ پر چل رہی ہے۔ ابراہیم نے اسے گھور کر دیکھا۔ آج ہم دونوں یہاں ابراہیم کی طرف سے انوائٹڈ ہیں۔ سعد نے شرارت سے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ دراصل سعد کو نہ جواباً ابراہیم نے دوسری ٹیبل سے ایک کرسی گھسیٹی اور ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہنسی اڑانے کا شوق ہے، اس نے کنکھیوں سے سعد کو دیکھا جو ہونٹوں پر زبان ہاتھ رکھ کر اس کے جوابی حملے کا منتظر تھا۔ جم کی ممبرشپ لیتا ہے، نہ فیس بھرتا ہے، ابراہیم نے انگلی پر گنتے ہوئے کہا، مگر جم روزانہ آتا ہے اور اب یہ مسکین یہ ریسٹورانٹ کھول تو بیٹھا ہے، اب یہ آئے روز اپنے کسی مہمان کو لے آیا کرے گا اور کہے گا ہم ابراہیم کی طرف سے خاص طور پر انوائٹڈ ہیں۔ جواب میں سعد کہکا لگا کر ہنس دیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ابراہیم کو لگا اس نے کوئی انتہائی مضحکہ خیز بات کی ہو۔ شکر ہے تم نے اپنے کسی مہمان کی بات کی ہے، اپنی کسی مہمان نے نہیں کہا، ورنہ ماہنور سمجھتی میں گرل فرینڈز بھی تمہارے کھاتے سے بھگتاتا ہوں۔ خیر میں اتنا کمینہ بھی نہیں ہوں، ابراہیم نے کہا۔ میں الفاظ کی ہیرا پھیری کوئی نہیں کرتا، تجھے بھی پتہ ہے۔ ہاں تو جی، پھر ابراہیم ماہنور کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے اس نے مہمان بھگتانے ہیں نا اس ریسٹورانٹ کے سر پر، وہ تو بات کی بات ہے،
آج کی حد تک یہ سچا ہے۔ آج واقعی میں نے آپ دونوں کو انوائٹ کیا ہے۔ اچھا، مانو جو ان دونوں کی نوک جھوک کچھ سمجھتے ہوئے اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے سن رہی تھی بولی، لیکن وہ کیوں؟ دراصل اس کو تمہارے بارے میں بہت تجسس تھا، سعد نے کہا۔ یہ جاننا چاہتا تھا کہ لڑکی کون ہے جس کے ساتھ میں بقول اس کے مری روڈ پر چہل قدمی کر رہا تھا، مگر ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا، مانور نے حیرانی سے کہا۔ اس کی تشریح بھی یہی کرے گا، سعد نے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ چہل قدمی مطلب 40 قدم دور مری روڈ۔ اس دن جہاں بھی تھا وہاں سے 40 قدم ہی دور تھی، ابراہیم نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اچھا، مانور کے پلے اب بھی کچھ نہیں پڑا، مگر وہ اخلاقاً مسکرا دی۔ اچھا، اب سعد نے میز پر انگلیاں بجاتے ہوئے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ تجھے کوئی کام ہے تو کر لے پھر۔ ہاں، میں جا ہی رہا ہوں۔ ابراہیم نے غصیلی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے آپ کے لیے اسپیشلی کویزین آرڈر کیا ہے۔ پھر وہ فقری انداز میں مانور کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ آپ جاتے ہوئے ہماری کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا پلیز۔ بہت شکریہ، مانور نے کہا۔ لیکن آپ جا کہاں رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ کھانا کھائیے نا۔ ضرور، میں آپ کو جوائن کرتا جی۔ ابراہیم نے کنکھیوں سے ایک مرتبہ پھر گھورا۔ لیکن مجھے ایک ضروری کام ہے۔ ابھی نیا کام شروع کیا ہے نا، 100 بکھیڑے ہیں۔ وہ مسکرایا اور خدا حافظ کہتا وہاں سے چلا گیا۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم نے اسے بھگایا ہے، مانور نے ابراہیم کے جانے کے بعد سعد سے کہا۔ وہ پہلوانوں کی اولاد ہے جناب، یوں ہی بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ بھی کسی کے کہنے پر، سعد نے اسے تسلی دی۔ اچھا، مانور نے یوں کہا جیسے اسے سعد کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ دراصل تمہارے اس میسج کے بعد کہ تم فرائیڈے کو واپس جا رہی ہو، میں چاہ رہا تھا کہ تم سے الوداعی ملاقات کر لی جائے۔ یہ ابراہیم کا ہی آئیڈیا تھا کہ تمہیں اس کا ریسٹورنٹ دکھایا جائے، وہ اس کے بارے میں ایکسائٹڈ ہے۔ سعد نے ماہنور کا تعامل دیکھ کر وضاحت کی۔ اور اس کا نام اس نے کسی کے مشورے پر انتخاب کیا۔ ماہنور نے مسکراتے ہوئے کھڑکی کے شیشے سے پار روڈ پر کھڑے ریسٹورنٹ کے ایک بورڈ کو دیکھا جس پر ریسٹورنٹ کا نام لیٹر باکس لکھا تھا۔ ہاں، میں نے اسے تجویز کیا تھا کہ وہ خود بھی چلتا پھرتا چیٹر باکس ہے، سعد نے ہنس کر کہا۔ ایک بات پوچھوں سعد، مانور نے سعد کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اس روز اس نے بلیک ڈریس پینٹ پر اسکائی بلو ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی، اور اس کا فارمل لباس میں وہ اپنے عام سہولیے میں سے بھی زیادہ جاذب نظر لگ رہا تھا۔ ضرور پوچھو، سعد نے کہا۔ تمہاری شخصیت پہیلیوں جیسی کیوں ہے؟ مانور نے بالآخر وہ سوال کر ہی ڈالا جو اس کے دل میں بار بار اٹھا تھا۔ اگرچہ تم نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے بارے میں بہت کچھ بتا دیا، اتنے مختصر سے دنوں میں بندر والے، سائیں، کمار اور فوک سنگر کی وہ گتھیاں جو شاید عرصے تک میرے حواسوں پر چھائی رہتیں، کسی حد تک کھل گئیں۔ تمہاری ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، وہ بھی خاصا جان گئی۔ پھر بھی، مانور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں ہونٹوں پر ہاتھ رکھے پورے دھیان سے اس کی بات سن رہا تھا۔ پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری شخصیت پہیلیوں جیسی ہے، ایک کے اندر ایک اور پہیلی، اس کے اندر تیسری پہیلی، پھر چوتھی۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد ماہنور لمحہ بھر کے لیے چپ ہوئی، پھر سعد کا رد عمل بھانپنے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ سعد کی خاموشی پر اسے لگا جیسے اس کے سوال نے اسے ناراض کر دیا ہو، لیکن کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ مسکرایا تھا۔ شاید میں خود کو یا اپنی فیلنگز کو بیان کرنے کا فن نہیں جانتا، اس نے کہا، یا یوں سمجھ لو کہ مجھے ابھی تک کوئی دوسرا شخص ایسا ملا ہی نہیں جسے میں تفصیل سے بتا سکوں کہ میں کیا سوچتا، کیا چاہتا ہوں، اس لیے میری شخصیت کسی پر کھلتی نہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے، ماہنور نے سر ہلایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی تمام عاجزی، انسانی ہمدردی، ڈاؤن ٹو ارتھ شخصیت کے ساتھ ساتھ تم میں ایک خاص طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ تم خود کو ڈیپ ڈاؤن دوسروں سے بلند سمجھتے ہو، اس لیے کسی کو اپنے بالکل اصل رنگ کے قریب پھٹکنے کی اجازت نہیں دینا چاہتے۔ یہی چیزیں تمہاری شخصیت کو پہیلی بنا دیتی ہیں۔ سعد کو شاید ماہنور سے اس قدر بے لاگ تبصرے کی امید نہیں تھی۔ شاید تمہارا تجزیہ درست ہو، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ شاید ایسا ہی ہو، وہ ایک دم الجھا ہوا سا لگنے لگا تھا، لیکن کیونکہ میں اس کی ایک وجہ جانتا ہوں، اس لیے تمہارے تجزیے پر سے اتفاق نہیں کروں گا۔
ہاں اس کا تو خیر تمہیں حق ہے، مانو نے بے نیازی سے کہا اور گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ تم نے سارا کے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے کہ سارا ہمیشہ اسی طرح ہمت ہارے بیڈ پر پڑی رہے گی؟ مانو نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ کم از کم اس وقت تک جب تک وہ خود پر یقین کرنا نہ سیکھ لے گی، سعد نے مختصر جواب دیا۔ اور تمہارا کیا خیال ہے اس میں کتنا وقت لگے گا؟ مانو نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک عمر بھی لگ جائے تو پرواہ نہیں، اس نے سوپ میں پسی ہوئی کالی مرچ چھڑکتے ہوئے جواب دیا۔ مانور کو لگا جیسے اس کا دل ایک دھڑکنا بھول گیا ہو۔ دوسرے لمحے اس نے خود پر قابو پا لیا۔ وہ خود پر یقین کرنا سیکھ بھی لے تو کیا کبھی دوبارہ سرکس رنگ میں داخل ہو پائے گی؟ مانور کو نہ جانے کیوں لگا کہ اس کے لہجے میں طنز کی ہلکی سی چبھن تھی۔ دنیا میں بہت سی ایسی باتیں ممکن ہو جاتی ہیں جن کو اکثر لوگ ناممکنات میں شمار کر کے داخل دفتر کر چکے ہوتے ہیں۔ سعد نے مانور کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ اور رہی سرکس رنگ کی بات، تو ضروری نہیں کہ وہ سرکس رنگ میں دوبارہ داخل ہو، اس کے پاس کرنے کو اور بہت کچھ ہوگا۔ تم جانتی ہو دنیا کا، زندگی کا کینوس کتنا وسیع ہے، اس پر استعمال کرنے کے رنگوں کی رینج کتنی زیادہ ہے۔ اس نے کستوری کباب کی پلیٹ مانو کی طرف سامنے رکھی۔ اسے ٹیسٹ کرو، ابراہیم نے خاص طور سے کہلوایا ہے کہ اسے ضرور چکھا جائے۔ اور تمہارا اگلا روپ کیا ہوگا؟ ایک بار پھر ماہنور کو لگا اس کے لہجے میں تلخی سی گھل گئی تھی۔ کوئی پتہ نہیں۔ اس سوال پر وہ مسکرا دیا۔ من کی موج جدھر کو لے گئی۔ من سے یاد آیا، مانو نے ڈرنک کا گھونٹ بھرا۔ اختر کیا کہہ رہا تھا، تمہیں یا من یا زن پالو؟ پھر اس کی صرف یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اختر کی باتیں اختر ہی سمجھ سکتا ہے۔ کبھی وہ ممولوں اور شہبازوں کی سبق پڑھانے لگتا ہے، کبھی پانی کے اندر سانس لیتی مخلوق کی طرف توجہ دلاتا ہے، کبھی کہتا ہے باؤ صاحب فقیری لائن پر لگ جاؤ، فقیر بن کے تمہیں سوٹ بوٹ پہن کر، سعد نے اختر کے لہجے میں کہا، اور کبھی زن اور من کے قصے سنانے لگتا ہے۔ پھر تم اس کے پاس کیوں جاتے ہو؟ مانو نے ابرو چڑھا کر سعد کی طرف دیکھا۔ اگر اس کی باتیں بے تکی اور بے معنی ہوتی ہیں تو میں تو بہت سی جگہوں پر بغیر کسی وجہ کے جاتا ہوں، سعد نے مبہم سا جواب دیا۔ ایسی ہی جگہوں میں اختر کا ڈیرا بھی شامل ہے۔ مانو نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے میرے ایک سوال نے آج تمہیں میرے سامنے بھی انٹریٹ ہونے پر مجبور کر دیا۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کھانے کے بعد ریسٹوران سے باہر نکلتے ہوئے ماہنور نے ریسٹوران کی لابی میں سعد سے 2 قدم آگے چلتے ہوئے رک کر سعد کی طرف مڑ کر کہا۔ سعد نے کینڈلز لائٹ کی روشنی میں ماہنور کو دیکھا۔ اس روز شیفون کی سیاہ لمبی قمیض اور سیاہ دوپٹے میں ملبوس تھی۔ اپنی عادت سے ہٹ کر اس نے ہلکا میک اپ بھی کر رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کاجل لگا تھا اور کانوں میں سیاہ آویزے تھے۔ اس نے پاؤں میں اونچی ہیل کی سینڈلز پہن رکھے تھے۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ اپنے سوال کا جواب پانے کی بے صبری بھی۔ سعد نے اس کے تراشیدہ سلکی بالوں کی چمک کو دیکھا اور سر جھکا لیا۔ آئی ایم سوری اگر تمہیں ایسا لگا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ گلا کھنکار کر بولا، لیکن میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں آئی۔ میں نے تم سے کہا تھا اگر میں کسی بات کے بارے میں شیور نہیں ہوتا میں اس کی طرف جاتا ہی نہیں۔ اگر میں تمہیں ایک اچھی دوست مان لینے کے بارے میں پر یقین نہ ہوتا تو کبھی اپنے پرسنلز تم سے شیئر نہ کرتا، ایسے پرسنلز جو تم سے پہلے میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیے۔ میں نے تمہیں اس روز یہ بات بتائی بھی تھی۔ اچھا، ماہنور کو لگا وہ قدرے مطمئن ہوئی تھی۔ ہاں، سعد نے سر ہلا دیا۔ آپ چلیں، اس نے کہا اور ماہنور مسکرا کر آگے چل دی۔ ایک بات میں بھی کہوں، گاڑی میں بیٹھنے کے بعد سعد نے کہا۔ ہاں، ماہنور نے اس کی طرف دیکھا۔ آج تم بہت مختلف لگ رہی ہو۔ وہ ہونٹ دانتوں تلے دبا کر مسکرایا۔ جتنی بار تمہیں میں نے دیکھا ان سے بہت مختلف، بہت اچھی، خاصی معقول لگ رہی ہو آج تو۔ مذاق کر رہے ہو؟ ماہنور جھینک کر بولی۔ ہرگز نہیں، اس نے سر ہلایا۔ تم واقعی بہت اچھی لگ رہی ہو۔ جھوٹ، ماہنور نے بے ساختہ کہا۔ میرے دل میں جو بات ہوتی ہے میں کہہ دیتا ہوں۔ میں نے تم سے کہا تھا میری عادت نوٹ کر کے رکھ لو۔ سعد نے اسے یاد دلایا۔ سلمان ہے نا، اس نے مجھے یقین دلا رکھا ہے کہ میں جو مرضی پہن لوں
जो मर्जी कर लूँ कभी एवरेज से ज़्यादा अच्छी नहीं लग सकती। महानूर ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा, साद हंसा। वो ऐसा क्यों कहता है? इसलिए कि मैं हूँ ही ऐसी। वो इसी तरह मुंह बनाकर बोली। अब तो मैं हर किसी से ये सवाल करती हूँ कि एक एक टिप बताते जाओ। मैं खुद को कैसे इम्प्रूव करूँ कि अच्छी लगने लग जाऊँ? मैं खुद में क्या तब्दीली लाऊँ कि प्यारी लगने लग जाऊँ? साद ने महानूर के दिल के जख्म कुरेद डाले थे। अब वो बगैर सोचे समझे बोल रही थी। साद इसकी बात पर महसूस होते हुए ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। कौन मान सकता था कि बच्चों की तरह गिला करती ये लड़की कुछ देर पहले इससे इतने कटीले और बड़े बड़े सवाल कर रही थी। तुमने साईं की कॉफ़ी भी सुन ली और फोक फेस्टिवल के सिंगर के गाने भी। आज मैं तुम्हें अपनी पसंद का एक सॉन्ग सुनवाऊँ? महानूर के खामोश हो जाने के कुछ देर बाद गाड़ी में साद की आवाज़ उभरी। हूँ, महानूर ने सर हिलाया। साद ने गाड़ी का सिस्टम ऑन किया और कुछ सॉन्ग्स आगे पीछे करने के बाद एक जगह रुक गया। गाड़ी में बरदनूर मार्स की आवाज़ गूंजने लगी। इसकी आंखें सितारों की चमक को मांद कर देती हैं। इसके बाल बिला तरद्दुद उम्दगी से इसके शानों पर बिखरते हैं। मैं इसे हर रोज़ बताता हूँ कि वो कितनी खूबसूरत है। वो साकित खामोश बैठी सुन रही थी। हाँ, मैं बखूबी जानता हूँ कि जब मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ तो इसे यकीन नहीं आता और ये ख्याल कितना अलमनाक है कि ख़ुद को ऐसे नहीं देखती जैसे इसे मेरी नज़रें दिखती हैं। लेकिन हर बार जब वो मुझसे पूछती है कि मैं अच्छी लग रही हूँ तो मैं इसे बताता हूँ कि जब मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा नहीं आता जिसे तब्दील होना चाहिए, क्योंकि जैसी तुम हो वही हैरानकुन है। और जब तुम मुस्कुराती हो तो तमाम दुनिया रुक कर लम्हा भर के लिए तुम्हें देखती है, क्योंकि जैसी तुम हो वह हैरानकुन है। महानूर दम सादे गाने का एक एक लफ्ज़ सुन रही थी। गाना ख़त्म हुआ और म्यूज़िक सिस्टम बंद हो गया। गाड़ी में इतनी खामोशी थी कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे सकती थी। करीब से गुजरती गाड़ियाँ, इनकी रोशनियाँ जगह जगह नसब बल्कि कुमकुमे फुटपाथ पर चलते राहगीर। महानूर को लग रहा था हर चीज़ साकित थी और वो गैर महसूस तरीके से आगे आगे बढ़ रही थी। फिर गाड़ी हल्के से धचके के साथ रुकी। तुम्हारे मामू का घर आ गया है महानूर। इसके कानों को महसूस हुआ। साद की आवाज़ भारी हो रही थी। मुझ पर एतबार करने, मेरे साथ बाहर जाने, मेरी सुनने और अपनी कहने का बहुत शुक्रिया महानूर। तुम्हारे साथ गुजारा ये मुख्तसर वक्त बहुत खूबसूरत था और यादगार भी। वो कह रहा था, मेरी वजह से जितना तुम उलझन का शिकार रहीं, जितना बेखुद हुई लोगों की नज़रों में आई, इसके लिए एक बार फिर माजरत हुआ। क्या ये सिर्फ इतना और यहाँ तक ही था? अल्फाज बेख्तियार महानूर के मुंह से फिसले। पता नहीं, इसने जवाब दिया। इत्तफाक़ात के बारे में पेशिन गोई नहीं की जा सकती। मैं वापस जाकर भी तुम्हारे साथ राब्ते में रह सकती हूँ क्या? महानूर ने सवाल किया। मेरे लिए ये एजाज़ की बात होगी। वो अपने मखसूस शोलर अंदाज में बोली। और क्या तुम मुझे ये सॉन्ग गिफ्ट कर सकते हो? महानूर ने एक ऐसा सवाल किया जैसे खुद भी अहमकाना लग रहा था। जवाब में साद ने इसे चौंक कर देखा। ये सॉन्ग, इसने दोहराया। मगर ये तो हर जगह तुम्हें मिल सकता है, इसने कहा। हाँ, महानूर ने इसकी तरफ देखते हुए सर हिलाया। लेकिन क्या तुम ये गाना मुझे गिफ्ट कर सकते हो? इसने वही अहमकाना सवाल दोबारा दोहराया। ओके। कुछ देर सोचने के बाद साद ने सर हिलाया। मैं इसका लिंक तुम्हें भेज दूँगा। क्या तुम इसको ही गिफ्ट समझ सकती हो? हाँ, ये ठीक है। वो बेख्तियार खुश होकर बोली और हंस दी। साद ने देखा हंसते हुए इसके कानों के स्याह आवेज़े होले होले हिलने लगे थे। इसके दांत सफ़ेद और चमकदार थे। वो इसकी बच्चों जैसी फरमाइश और बहलावे जैसे जवाब पर यूँ खुश होने पर मुस्कुरा दिया। तुम जानती हो महानूर कि तुम कितने खुशकिस्मत हो, इसने कहा। तुम अपनी तमाम कैफियत का इजहार बिला झिझक कर सकती हो और कर देती हो। मेरे नज़दीक ऐसे लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वो सर को दाएं जानिब सर ज़रा सा झुका कर बोली। हाँ, साद ने कहा। इन अल्फाज की खूबसूरती की वजह से ही ये मुझे बहुत पसंद है। ब्रूनो मार्स मेरे पसंदीदा तरीन सिंगर में से एक है। महानूर ने कुछ देर तक इसकी बात पर गौर किया। वह गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतरने लगी। तो तुम मुझे इस गाने का लिंक ही गिफ्ट करोगे? ये अल्फाज भी उतरने से पहले मुड़कर इसने साद की तरफ देखा और एक और अहमकाना सवाल इसके मुंह से निकला। लिंक? साद ने सामने देखते हुए कहा। और इसके अल्फाज के लिए मेरी पसंदीदगी जो हम अक्सर अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। महानूर के लिए इसका ये जवाब गैर मुतवक्का था। इसे अंदाज़ा नहीं हुआ, मगर इसे लगा इस पर सरतपा खामोशी सी छा गई थी।
وہ گاڑی کے ڈیش بورڈ پر جلتی ہوئی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں سونگ کا لنک ضرور بھیجوں گا، وہ ہولے سے مسکرایا۔ مہنور ایک لمحے کو رکی، اپنی گاڑی سے باہر نکل کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ گڈ بائے مہنور، سعد نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کے کہا۔ مہنور نے ہولے سے سر ہلایا۔ گاڑی کے پہیے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ ہونے پر ہلکے ہلکے چرچرائے اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ مہنور وہیں کھڑی گاڑی کو اس لین کے آخر تک جاتے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ لین کا مڑ کر نظروں سے غائب ہو گئی۔ میں نے تمہیں گڈ بائے نہیں کہا، اس لیے کہ میں تمہیں گڈ بائے کہنا نہیں چاہتی، مہنور نے وہیں کھڑے کھڑے سوچا اور پھر مڑ کر گھر کے اندر داخل ہو گئی۔